السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لفظ متمثلہ ہے، متفعلہ کے وزن پر ہے۔ ارواح متمثلہ کا مطلب صرف تمثیل نہیں ہے، یہ لفظ متمثلہ ہے، اس کی پروننسیشن متمثلتن، اور اگر وقف مطلق کا قاعدہ برتا جائے تو متمثلہ متفعلہ کے وزن پر ہے۔ اس سے مراد وہ تمثیل نہیں ہے جو عام طور پر برتی جاتی ہے، اس سے مراد ہیں ارواح متشکلہ۔ روح کی اپنی صورت ہوتی ہے، روح کی اپنی شکل ہوتی ہے، بہت نورانی ہوتی ہے، بہت لطیف ہوتی ہے، بہت بالیدہ ہوتی ہے، بہت جوہری ہوتی ہے، بڑی ملکوتی صورت ہوتی ہے، بڑی شفاف، بڑی نورانی، بڑی پاکیزہ صورت ہوتی ہے۔ تو ارواح متمثلہ کا مطلب ارواح متشکلہ ہے، روح کی اپنی صورت، روح کی شکل۔ یہ جو روح کی شکل ہے یہ عالم امر میں حویدہ ہو گئی تھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کل الروح من امر ربی، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرما دیجیے روح میرے اللہ کا امر ہے۔ من پر اہل علم کے درمیان بڑا ہی پیارا اختلاف ہے۔ من حرف جار کو بعض نے ان معلوم لیا علماء نے کہ روح عالم امر کا جزو ہے، یعنی جس طرح وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ وہ جو بڑا کراؤڈ ہے اس میں سے کچھ نکال کر وہ دیتے ہیں۔ تو عالم امر ایک جہان بسیط ہے، اس میں سے ایک جوہر، ایک زبد، اس میں سے ایک جوہر اور ایک جزو روح ہے۔ لیکن اہل مشرب، صوفیاء عظام، اہل عرفان، اہل وجدان، اہل مشاہدہ علیہم الرحمہ وقدس اللہ سرہم العزیز فرماتے ہیں نہیں، من وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ الروح من امر ربی کا مطلب یہ ہے کہ روح عالم امر کا نچوڑ ہے، عالم امر کا حاصل ہے، عالم امر کا زبدہ ہے، عالم امر کا استدراک ہے، اور یہ بڑی اچھی تفسیر ہے۔ اب یہ روح جو عالم امر کا استدراک ہے وہاں حویدہ ہوئی، استدراک اور حاصل کی سطح پر اس کی شکل و صورت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر عالم جبروت میں جب اس کو طاقت ملتی ہے، عالم ملکوت میں جب بہت زیادہ نورانیت اور ملکوتیت پاتا ہے، پھر عالم میثاق میں اس قابل ہوتا ہے کہ اس روح متمثلہ یعنی متشکلہ سے، اس صورت روحانی سے رب جلیل کلام فرماتا ہے۔ پھر یہ صورت روحانی، روح متمثل کا بے شک صورت روحانی کہہ دیں، اس صورت روحانی کو اللہ تبارک و تعالی عالم مثال میں اپنے دیدار سے، اپنے جلووں سے نوازتا ہے۔ تو خدائے جلیل و جمیل ہمیں اپنی روح کی زیارت کرا دے، لیکن پہلے ہمیں بالیدہ روح عطا فرمائے جو رج سے بھی پاک ہو، رج سے بھی پاک ہو، جو پرواز کے قابل ہو۔ آمین۔